بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب البر والصلۃ باب البر والصلۃ مشکات دوم سبق نمبر 81 یاسی مصنف علیہ الرحمہ نیکی حسن سلوک صلہ رحمی کے متعلق جو احادیث شریفہ ہیں اس باب میں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ جو مسائل فضائل احکام سب یہاں پر ان 3 فصل میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ حضرت مصنف علیہ فرماتے ہیں الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، من احق بحسن صحابتی، کس کے ساتھ اچھی صحبت میرا ہمانا، کس کے ساتھ حسن سلوک کر لوں؟ قال امک ماں کے ساتھ۔ قال ثم من، پھر کون؟ قال امک ماں۔ قال ثم من، پھر کون؟ قال امک۔ 3 مرتبہ ماں کے متعلق فرمائے کیونکہ ماں نے 3 بوجھ زیادہ اٹھائے ہوتے ہیں: حمل کا بوجھ، جننے کا بوجھ، دودھ پلانے کا بوجھ۔ قال ثم من، 4 نمبر پہ کون ہے؟ قال ابو کا، والد صاحب، پھر الاقرب والاقرب۔ وفی روایت قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ادناک، پھر اس کی قریب یعنی اقربک اقربک، متفق علیہ۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک کی چڑالود ہو۔ پوچھا گیا قیل من یا رسول اللہ، کون؟ کس کی؟ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما، وہ شخص جس کے دونوں والدین بوڑھے ہو، کمزور و ضعیف ہو، یا ان میں سے ایک، یعنی ان کو پایا ہو اس نے بڑھاپے میں مگر اس نے ان کی خدمت نہیں کی، اور خدمت نہ کرنے کی وجہ سے جنت نہیں پائے گا، جنت نہیں جائے گا، ظاہر ثم لم يدخل الجنہ، پھر جنت نہ جائے تو اس کی ناک کی چڑالود ہو۔ رواہ مسلم۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ قالت، اسماء سے فرماتی قدمت علی امی وہی مشرکہ، ایک مرتبہ میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی، فی عہد قریش دور میں، یعنی پہلی کی بات ہے، اس مدت میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ وغیرہ کی صلح حدیبیہ کا دور تھا۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ امی قدمت علی، کہ میری ماں میرے پاس آئی ہے، وہی راغبۃ، جو اسلام میں رغبت بھی رکھتی ہیں، اور ایک جگہ پر ہے کہ راغمۃ یعنی کارہۃ ساخطۃ للاسلام، کہ وہ اسلام سے زیادہ رغبت نہیں رکھتی۔ افاصلھا، کیا اس میں صلہ رحمی کر سکتی ہوں، تعلقات حسنہ؟ قال نعم صلیھا، بالکل اس کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، کیونکہ والدین اگرچہ کافرین ہو، کافر ہو، ان کو نفقہ دیا جاتے، حسن سلوک کیا جاتا ہے، نرمی کے ساتھ ان سے بات کرنا ضروری ہے۔ وعن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قولی، صاحب کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا تھا کہ ان آل ابی فلان لیسوا لی باولیاء، کہ فلاں قسم کے جو لوگ ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کی تھی، علماء کہتے ہیں کہ روی نے کنایہ کر دی، روی نے جب یہ حدیث بیان کرنی تھی نا، اس وقت اس نے اس لیے کنایہ سے معنی لیا، کنایہ کر دیا کہ اس پر کوئی مفسدہ مرتب نہ ہو، یا بعض جگہ پر بیاض چھوڑا گیا ہے یہاں پر، مگر علماء کہتے ہیں مراد اس سے کون ہے؟ ابو فلان سے، کہ فلاں کی جو اولاد ہے یا وہ ہے، وہ میرے دوست، میرے قریب نہیں ہیں، ابو لہب یا حکم بن عاص
یا عمر بن عاص سے. مقصد اصل میں یہ تھا نا کہ کوئی بھی ایسا میرا دوست نہیں بنتا اس اعتبار سے کہ وہ میرا نسبی ہو، چاہے وہ قریش و بنو ہاشم ہو یا ان کے چچا زاد ہو. انما ولی اللہ و صالح المؤمنین، میرے دوست خلیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے اور نیک مومن ہے. ولیکن لہم رحم، ہاں جو میرے کیا ہے نسبی رشتے ہیں ان کے ساتھ میں صلہ رحمی رکھوں گا. ابلھا ببلالھا، ان کو تر رکھوں گا. متفق علیہ. جیسے پودے کو پانی دیا جاتا تاکہ خشک نہ ہو جائے، مرجھا نہ جائے، یہ تو کروں گا، لیکن دلی محبت وہ نہیں رہے گی. وعن المغیرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم، اللہ نے تمہارے لیے کچھ چیزیں حرام کی ہیں. اور بھی ہے یہاں پر کچھ بتا دی کہ عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانیاں، چاہے وہ ماں ہو یا والدون کی نافرمانی جائز باتوں میں. ووعد البنات، اور بچیوں کو، لڑکیوں کو جاہلی شرم کی وجہ سے زندہ درگور کرنا. اور علماء نے اس میں بھی شمار کیا ہے کہ ان کو ادب، تہذیب، تعلیم اور اخلاق نہ سکھانا، یہ بھی کیا ہے زندہ درگور کرنا ہے. ومنع وہات، اور اس سے بھی منع کیا ہے کہ جب کسی اور کا حق بن رہا ہو تو آپ منع کرے وہات، اور جب تمہارا بن رہا ہو تو کہہ دے دو، لو نہیں دو. یہ تو کیا ہوا کہ ما یحب لنفسہ لا یحب لغیرہ کی بات ہے. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور تمہارے لیے اللہ نے برا قرار دیا ہے فضول باتیں کرنا، قیل و قال کرنا، ایسے تبصرے کرنا کہ جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، خواہ ویسٹ ٹائم ہو، ٹائم ضائع کرنا، فضول باتیں، فضول تبصرے جیسے آج کل ہو رہے. تو فضول تبصرے، فضول باتیں، فضول باتیں کرنا، لوگوں کو کیا کرنا، لوگوں کی توجہ خراب کرنا، توجہ بدل دینا، جسے تبصرہ نگار کر رہے ہیں آج کل، یہ بھی قیل و قال میں آتے ہیں. وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور فضول کے سوالات اٹھانا. بات ہم چل رہے، کچھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سوالات ادھر ادھر کے اٹھا رہے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جو ہمیں ان نظروں سے اجھل ہو جائے، فضول باتوں میں لگا دے. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کا ضائع کرنا، اسراف کرنا، ناجائز کاموں میں، طریقوں میں لگانا. متفق علیہ. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر، بڑے گناہ میں بھی بڑا گناہ ہے، شتم الرجل والدیہ، کہ کوئی اپنے والدین کو برا بھلا کہے، گناہ کی بات کرے، غلط بات کہے. قول کہ یا رسول اللہ میں حوال اشتم الرجل والدیہ، کیا کوئی سبھی بدبخت ہوگا جو والدین کو گالیاں دے گا؟ قال نعم، ہوگا جی. یسب ابا الرجل، کسی کے والد کو گالیاں دے گا، ماں کو دے گا، باء اجداد کو دے گا، تو ظاہر ہے وہ بھی دیں گے بدلے میں. فیسب ابا ویسب امہ، کسی کی ماں کو گالیاں دے گا، فیسب امہ، وہ بھی کیا کرے گا، اس کی ماں کو گالیاں دے گا. متفق علیہ، منع سبب بن گیا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر سے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من ابر البر، یہ بھی کیا ہے، بہت اچھی نیکی ہے، عمدہ نیکی ہے، کہ صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی،
کہ انسان اپنے والدین کے دوستوں سے تعلقات نبھائے رکھے، حسن سلوک کرے، جو اس کے والدین کے رفقا تھے، دوست تھے، ان کے تعلقات جوڑے رکھے، دائم رکھے بعد ان کی وفات ہونے کے۔ یا وہ نہ ہو، یا کیا ہو، کہیں گیا ہو، یا وفات ہو چکا ہو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص چاہتے کہ اس کی روزی کشادہ ہو جائے، رزق کشادہ ہو جائے، اور اس کی عمر میں برکت آ جائے، تو اس سے رحمیہ کیا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے نبھائے رکھے، ان کے پاس جایا کرے، پوچھا کرے، کبھی کبھار فارغ وقت پا کر حال و احوال دریافت کرے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ الخلق، اللہ نے جب مخلوق کائنات بنائی، کائنات نے جب وجود پایا، فلما فرغ منہ، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، فارغ ہو گئے نے فیصلہ ہو گیا کہ پیدا ہو گئی کائنات، تو قامت الرحم، رشتے صلہ رحمی کھڑی ہو گئی، فأخذت بحقوی الرحمن، اللہ کی کھوکھ پر ہاتھ لگا کر کمالک بشانی ہی، صلہ رحمی نے اللہ سے تواضع کر کے درخواست کی کہ پروردگار، منع پر کیا ہے سمجھانے کے لیے سے عبارت لائی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کوئی شخص کیا کر رہا ہو، درخواست کر رہا ہو، عاجزمندانہ طور پر کسی سے کوئی مطالبہ کر رہا ہو، تو رشتہ داریوں نے، صلہ رحمیوں نے بھی ایک مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہ پروردگار ہماری ایک درخواست ضرور قبول کرنا۔ فقال کا ہمہ قالت، تو رشتے نے کہا یہ پروردگار، یہ اس لیے کر رہی ہوں، ھذا مقام العائد بک من القطیعۃ، کہ جو شخص کٹنے سے پناہ مانگ رہا ہو اسی جگہ کیا کرتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے، منع اس طریقے سے آپ سے مانگتا ہے، میری بھی آپ سے کیا ہے، ایک مانگ ہے، ایک مطالبہ ہے کہ مجھے کاٹنے سے بچا دے، کوئی مجھے نہ کاٹے، کیونکہ کاٹنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ترضین، کیا آپ اس پر خوش ہوگی، ان اسلک من وصلک، کہ جو آپ کو جوڑے رکھے میں اس کو رحمت سے ملاؤں گا، واقطع من قطعک، اور جو آپ کو کاٹ دے گا تو میں اس کو رحمت سے کاٹ دوں گا، دور رکھ دوں گا۔ قالت، اس وقت رشتے نے کہا، صلہ رحمی نے، رحم نے کہا کہ بالکل جی ہاں، اگر ایسا ہے تو بالکل مجھے قبول ہے، بلا بالکل یا رب۔ قال فرمایا فذاک، آپ کا یہ مطالبہ پورا ہوا، متفق علیہ۔ وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صحابی ابو ہریرہ روایت کر رہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الرحم شجنۃ، شجنۃ شجنۃ بتثلیث الشین، کہ رحمت مشتق ہے، خارج من الرحمن، رحمان سے کیا مطلب ہے، رحمان رحیم ذات رحم کرتا ہے، تو رحم کی جو رگیں ہیں، روٹس ہے، وہ یہاں سے آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحیم ذات رحم پسند کرتے، صلہ رحمی پسند کرتے۔ فقال اللہ، اللہ نے رشتے سے، صلہ رحمیوں سے فرمایا تھے کہ من وصلک وصلتہ، جو آپ کو ملائے، جوڑے رکھے، میں اس کو رحمت سے ملاؤں گا، من قطعک قطعتہ، اور جو آپ کو کاٹ دے میں اس کو کاٹ دوں گا جنت سے، رحمت سے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ صاحبہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، رحم رشتہ داری صلہ رحمی جو نسبی تعلقات ہے لوگوں کے آپس میں، ان کو رحم کہتے ہیں، کہ وہ عرش کی نیچے کیا ہے، لٹکی ہوئے ہیں، مانا اللہ تعالیٰ سے ان کا مطالبہ ہے، جیسے مختلف رشتے بحسب القرب والبعد، کوئی آپ کا چچا ہوگا، کوئی آپ کا بھائی ہوگا، کوئی آپ کے والدین ہوں گے، کوئی بہن وغیرہ ہوں گی، بھتیجیا بھانجے، یہ سب رشتے ہیں کہ یہ عرش سے معلق ہیں۔ تقول، وہ کہتی ہیں کہ من وصلنی، کہ جو ہمیں ملائے، وصلہ اللہ، اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملائے، ان کے ہمیشہ یہی مانگے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو ہمیں کاٹ دے اللہ ان کو کاٹ دے۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبیر سے فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والا جنت نہیں جائے گا۔ رشتے تو اس بہت ہے، ازدواجی رشتہ بھی ہوتا ہے، مانا ازدواجی رشتہ رکھتی ہوئے ازدواجی رشتے کی طرح نہ سمجھنا، یہ بھی رشتے کا کاٹنا ہے۔ ہاں طلاق سے کٹ جائے کسی اور وجہ سے تو پھر وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا اس وقت بس، لیکن جو رشتے نسبی ہیں وہ نہیں کاٹتے، اس میں نہ طلاق کی بات ہے نہ کوئی اور بات ہے۔ والد ہے تمہارا ہمیشہ والد ہے، بھائی ہے تو ہمیشہ بھائی ہیں، ماں ہے تو ہمیشہ ماں رہے گی، تو ایسے رشتے کیا ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو دوستی ہیں، دوستیاں لوگ کرتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، ان کا بھی کاٹنا صحیح نہیں ہے کہ آپ ان کے تعلقات کاٹ دے یا ان کے ساتھ ہجران کلام کرے۔ کوئی آپ کا دوست نہیں ہے یا کوئی آپ کا دوستی نہیں ہے، عام مسلمان ہے، اگر آپ اس سے بات نہیں کر رہے ویسے کہ ویسے نہ بات کرنے کی کوئی مہلت و مدت پیش آتی، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سے بات نہیں کر رہے، خواہ مخواہ میں اس کی طرف پیٹ کر رہے، اس کو زور دے رہے ہیں، تو پھر اس پر بھی گناہ ہوگا، اس کو بھی قاطع کہا جائے گا۔ عموماً قاطع کا معنی یہاں پر کن کے لیے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ کاٹنے کے لیے ہیں۔ اگر ایک شخص سے وہ نسبی رشتے والا ہے لیکن وہ کیا ہے، ایسا کام کر رہے جو بالکل شریعت کے خلاف، اس سے تعلق بند کر رہے، بات بند کر رہے ہیں صرف خدا کی رضا کے لیے، تو پھر وہ کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کیا کریں، بڑے دل سے کام لے کر تعلق کو نہ کاٹ دے، یہ معنی نہیں کہ اللہ آپ کو پسند نہیں، دین پسند نہیں ہے، پھر بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، وہ شخص واصل نہیں ہے رشتہ رکھنے والا جو کیا ہو بدلے کے طور پر کیا کر رہا ہو، تعلقات رکھ رہا ہو، ولیکن الواصل الذی، حقیقی معنی میں رشتے رکھنے والا، جوڑے رکھنے والا، خیال رکھنے والا وہ ہے اذا قطعت رحمہ وصلہا، جو اس کے ساتھ تعلق خراب کیا جائے، رشتہ کاٹنے کی کوشش کی جائے تو اس کو دوبارہ ملانے کی کوشش کرے، ملائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ، ابو ہریرہ سے فرماتے ایک شخص نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ ان لی قرابۃ نصلهم ویقطعونی، کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں، رشتہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ کاٹتے ہیں، واحسن الیہم یسیئون الی، میں ان سے اچھا کرتا ہوں، برا کرتے ہیں، واحلم عنہم ویجہلون علی، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، بدتیزی بھی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، لیکن میں کیا کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، حلم کرتا ہوں، کیا ہوگا؟ وقال آپ علیہ السلام نے فرمایا شاباس، کہ احلم عنہ، میں ان سے صبر کرتا ہوں، ان باتوں کو برداشت کرتا ہوں، دل بڑا رکھتا ہوں، کال موٹی رکھتا ہوں،
فقال فرمایا لئن كنت كما قلت، اگر وہ کیے سے جسے آپ کہہ رہے ہیں اور ہو رہا ہے، فكأنما تصبهم الملہ، گویا کہ آپ ان کی منہ میں راکھ ڈال رہے ہیں، مٹی ڈال رہے. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، جب تک آپ اسی طرز پر رہے تو اللہ کی طرف سے آپ کا کیا ہوگا؟ مددگار ہوگا، یعنی مدد ہوگی. عفو تحمل وغیرہ سے کام لے کر آپ کی بھی مدد ہوگی، فرشتہ بھی آپ کی طرف سے جواب دے گا. الفصل الثانی عن ثوبان رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثوبان سے انہیں فرمایا رسول اللہ کے ارشاد لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر معلق کو اگر بدل سکتی ہے تو کیا ہے؟ دعا ہے. دعا اس کو بدل سکتی ہیں. کیا معنی؟ اگر کوئی کام یا کوئی بلا آفت مصیبت کے لیے لکھی گئی ہے وہ بطور تقدیر معلق ہے، مبرم نہیں، تو دعا کے ذریعے آپ بچ سکتے ہیں، اللہ آپ کو بچائیں گے. اسی طرح سی عمر میں برکت آنا وغیرہ آفات کا دور ہو جانا، تو یہ کس سے ہوتا ہے؟ دعا سے ہوتا ہے. وَلَا يَزِدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور صلہ رحمی اس سی عمر میں برکت آتی ہے. برکت کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کا کوالٹی کے طور پر بڑھنا. مثلا ایک چیز ہے وہ بھی 1 کلو ہے اور اس کے پاس بھی 1 کلو ہے، کھا رہے، اس 1 کلو سے 2 آدمی سیر ہو گیا اور 1 کلو سے بھی سیر نہیں ہو رہا، تو بھی برکت ہو سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ اشخاص میں بھی فرق ہو سکتا ہے کہ اللہ اس لوگوں کی طرف ہی رحمت کو ہانکتا ہے جو کیا کرتے ہو، متحمل ہو، بردبار ہو، اعتدال سے کام لے رہے ہو. آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ، بعض اوقات انسان اگر ایک اچھا رزق لکھا ہوا ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے. مانا آخرت کا جو رزق ہے، ثواب ہے، یا بعض اوقات دنیا کا رزق بھی تأدیباً و زجراً کٹ جاتا ہے. رواہ ابن ماجہ. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دخلت الجنت، ایک دن میں نے دیکھا، خواب کی بات بھی ہو سکتی ہے، عالم المنام، کہ میں جنت میں گیا، فسمعت فی قراءۃ، میں نے اس میں قرات سنی، فقلت من ذا کون ہے؟ قولوا، کہا کہ عرصہ بن نعمان ہے. کذالکم البر کذالکم البر، کیسی ہوتے ہیں تمہارے یہ نیک لوگ ہیں. وکان ابر الناس بامہ، اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ ماں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے والے تھے. رواہ فی شرح سنہ والبیہقی فی شعب الایمان وفی روایۃ قال نمت میں سو رہا تھا فرأیتنی فی الجنہ، میں نے خود کو دیکھا جنت میں، بدل دخلت الجنہ، وہاں پر ایسے الفاظ ہیں. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں، والدین ناراض ہو تو اللہ ناراض ہوں گے. وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ ان رجلا اتاه، ابو درداء سے کہتے ایک شخص ہے، فقال کائن لامرأة، میری بیوی ہے، وان امی تأمرنی بطلاقها، ماں مجھے حکم کر رہی کہ اسے طلاق دو. فقال ابو درداء نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد صاحب جنت کا بیچ والا دروازہ ہے. فإن شئت فحافظ علی الباب، آپ کی مرضی اس دروازے کی محفوظ کر لو، بچا لو، اور ضیع یا ضائع کر لو. رواہ ترمذی و ابن ماجہ. اور وہ جو طلاق پڑھ رہی تھی بلا وجہ نہیں تھی بلکہ شاید کسی وجہ سے تھی. وعن باز بن حکیم عن ابیہ عن جد قول، عن جدہ قول، یہ صاحب روایت کرتے قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کہ من ابر، کس کے ساتھ اس نے سلوک کرو؟ قال امک. قلت ثم من؟ قال امک. قلت ثم من، پھر کون؟ تیسری مرتبہ قال امک. قلت ثم من؟ قال اباک. ثم الاقرب فالاقرب، پھر اسی کے جو اسی ترتیب سے جو کیا ہے عصبی رشتے ہیں
اسی ترتیب سے کیا کرے، حسن سلوک کرے۔ رواہ ترمذی و ابو داود۔ وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قول سے اب کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے سنا تھا کہ قول اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہوں، وانا الرحمن، میری صفت ایک ہے رحمان، حلقت الرحم، میں رحم رشتہ داری رحمیوں کو پیدا کیا ہے، وشققت لها من اسمی، اور اپنے نام سے نام نکال کر میں نے اس کا نام رکھا ہے، فمن وصلها وصلته، جس چیز کو جوڑے رکھے گا رحمت سے جوڑوں گا، ومن قطع بتته، اور جو نہیں رکھے گا نہ کاٹے گا میں اس کو رحمت سے کیا کروں گا، کاٹ دوں گا۔ رواہ ابو داود۔ وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صاحب کہتے ہیں، آگے عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کہہ رہے، قول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جن میں کوئی رحمت نہ کر رہا ہو، رشتہ داری کاٹنے والا ہو، اور وہ لوگ بھی اسے نہ سمجھا رہے ہو، تو پھر ایسے لوگوں پر رحمت نہیں ہوگی۔ وعن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا، ما من ذنب احرا، کوئی بھی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا آپ کو جلدی ملے، احرج اس لیے کو ان یعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، کہ اللہ اس کی کرنے والے کو دنیا ہی میں سزا چکائے، مع ما یدخر له فی الآخرہ، ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے وہ سزا رکھی جائے گی، ذخیرہ ہوگی، کم نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی کیا کرے گا، اس کی سزا اپنی نظروں سے دیکھے گا۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ من البغی، ایک ہے سرکشی، ظلم، بغاوت، تیزی کرنا، نمبر 2 وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داری کوئی بھی ہو اس کا کاٹ دینا۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے ارشاد کہ لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوں گے 3 افراد، اور بھی ہیں یہاں پر 3 کا ذکر ہے، منان، احسان جتلانے والا، احسان کرنے کے بعد بار بار احسان یاد دلانے والا، بار بار کہنے والے میں نے یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے، ویسا کیا تھا، آپ میرا خیال ہی نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ۔ ولا عاق، دوسرا ہے والدین کا نافرمان۔ نمبر 3 ولا مدمن خمر، شراب کا عادی، نشے وغیرہ کا عادی، جس کی عادت و لت پڑ گئی ہو۔ رواہ النسائی والدارمی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعلموا من انسابکم، نسب تو سیکھو، جو آپ کا کیا ہے شجرہ نسب، اس کو سیکھو، اور معلوم کر لو کہ کون آپ کے رشتہ دار بنتے، کیونکہ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون آپ کا رشتہ دار ہے، کون کس درجے میں ہے، تو آپ کیسے کیا کریں گے، حسن سلوک کریں گے، کس طرح سے رکھیں گے رشتہ۔ تو اس لیے کیا کرے، رشتوں کو معلوم کر لے۔ ما تصلون بارحامکم، یہ جس سے آپ جس کے ذریعے صلہ رحمی کر سکے، فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، صلہ رحمی کرنا اس سے اپنے لوگوں میں محبت بڑھتی ہے، مثرات فی المال، اور اس سے مال بڑھتا ہے، مال میں وسعت آتی ہے، منسعۃ فی الاثر، اور عمر میں برکات آتی ہیں، عمر دراز ہو جاتی ہے۔ رواہ الترمذی وہذا حدیث غریب۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر سے کہتے ایک شخص نے آ کر پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے بہت بڑا گناہ صادر ہوا ہے، فہل من توبۃ، کہ میری توبہ قبول ہوگی؟ قال، فرمایا، هل لك من ماں ہے تمہاری، زندہ ہے؟ قال لا، ماں نہیں ہے۔ قال وهل لك من خالۃ، آنٹی پوپی ہوگی آپ کی؟ خالہ، قال نعم، جی ہاں خالہ ہے۔ قال، فرمایا، فبرھا، اس کے ساتھ آپ حسن سلوک شروع کرو، اس کے ساتھ احسان کرو،
کھلاؤ پلاؤ اکرام کرو، اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی اسید الساعدی رضی اللہ عنہ قول، ابو اسید سے کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اذ جاء رجل من بنی سلمہ، بنی سلمہ قبیلے کا ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، رسول اللہ علیہ السلام سے فرمایا هل بک من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما، کہ کیا میرے والدین کی وفات ہونے کے بعد کوئی ایسی نیکی ان کی باقی ہیں کہ جسے میں کر کے کوئی نیکی کر لوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ قال نعم الصلاة علیہما والاستغفار لہما، ان کے لیے اصال ثواب کے طور پر نوافل پڑھنا، صدقے کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، تلاوت وغیرہ کرنا، بہت سارے نفلی عبادات ہے، ان کی بخشش کرنا مانا اصال ثواب کرنا۔ ایک تو یہ آپ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے، گویا کہ آپ زندگی میں ان کے ساتھ کر رہے۔ نمبر 2 انفاذ عہدہما من بعدہما، ان کی وفات کے بعد جو وعدے انہوں نے آپ کو دی تھے، جو عہد دیا تھا کہ ایسا کرنا بچہ، یہ کرنا بیٹا، وہ کرنا، تو آپ ان عہود کو، وعدوں کو پورا کیجئے، عہد وفا کر لو۔ نمبر 3 وصلۃ الرحیم التی لا تصل الا بہما، اور وہ رشتے بھی جوڑے رکھو جو تمہارے والدین کی وجہ سے تمہارے رشتے بنتے ہیں، ان رشتہ داروں سے بھی اچھا رہو، صلہ رحمی کرو۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور تمہاری ماں کے جو رشتہ دار یا ان کی جو سہیلیاں ہو، یا تمہارے والد سے کہ جو دوست ہو، ان کا کیا کرنا؟ اکرام کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ تمہارے والدین کے ساتھ تمہارا احسان ہے۔ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ۔ وعن ابو طفیل سے کہتے ہیں، ابو طفیل کی روایت قول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحما بالجعرانہ، کہ میں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا جعران علاقے میں، جہاں سے عمرے وغیرہ کا احرام انہوں نے باندھا تھا، گوشت تقسیم کر رہے تھے، اسے بنا رہے تھے۔ اقبلت امرأۃ، ایک خاتون آئی، حتی دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب آئی پیغمبر علیہ السلام کے، فبسط لها رداءہ، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر اس کے لیے بچھائی، فجلست علیہ، اس پر بیٹھ گئی، فقلت، میں نے کہا من ہی، وہ کون تھی؟ فقال، کہا، فقالوا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہی امہ التی ارضعتہ، یہ اس کی ماں تھی جس نے پیغمبر علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، یہاں پر وہ حدیث الغار ذکر کر رہے ہیں، اس کو حدیث الغار کہتے ہیں۔ 3 افراد کا قصہ ہے، 3 نفر تھے، ثلاثۃ نفر، جا رہے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، بہت ساری جگہوں پر پڑھا ہوگا کہ جا رہے تھے، ایک جگہ بارش ہو گئی، بارش کی وجہ سے وہ لوگ ایک غار میں، کہف میں چھپ گئے۔ اصحاب الکہف الگ لوگ ہیں، یہ الگ لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی اصحاب کہف لغوی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اصحاب الغار، حدیث الغار اصحاب الغار کے نام سے ہیں۔ اوپر سے ایک چٹان گر گئی تھی، غار کا جو منہ تھا دہانہ بند ہو گیا، وہاں پر بند ہو گئے، تو انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ دیا اللہ کو کہ یا اللہ، ہم نے پلا عمل کیا تھا، اس کی برکت سے ہم توسل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے راستہ کھول دیجیے، اس مصیبت سے ہمیں چھڑائے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے وسیلہ دیا تھا نا کہ یہ پروردگار، میرے 2 بوڑھے والدین تھے، چھوٹے بچے بھی تھے میرے، میں بکریاں چراتا وراتا تھا، جب شام کو آ کر دودھ دو لیتا، دو لینے کے بعد میں دودھ پہلے والدین کو دیتا تھا، لیکن ایک دن سوئی ہوئے تھے، میں نے نہیں چاہا کہ ان کو جگاؤں، جبکہ بچے بھی بھوک سے کیا تھے، نڈھال تھے، چیخ رہے تھے، پھر بھی میں نے جذبات میں آ کر انہی کے لیے انتظار کروایا، اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہو تو ہمارے لیے اس مصیبت سے راستہ نکال دے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ وہی حدیثیں دیکھ لیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابن عمر سے کہتے رسول اللہ کے ارشادی کہ بینما ثلاثۃ نفر یتماشون، کہ 3 افراد تھے، کسی جگہ جا رہے تھے، راستے میں اخذہم المطر، بارش ہونے لگی،
فمالو الی غار فی الجبل، پہاڑ میں ایک جگہ ایک غار تھا، کہف. تو وہاں یہ کیا ہو گئے، بارش سے اندر گئے، گھس گئے. فانحطت علی فم غارہم صخرۃ من الجبل، ہواؤں کی وجہ سے تند ہوائیں چل رہی تھی، بارش بھی تھی، پانی بہ رہا تھا، اس کی وجہ سے پہاڑ سے ایک چٹان گر گئی ان کے غار کے دہانے پر آ کر، غار کا دہانہ بند کر دیا. فاطبقت علیہم فقال بعضهم لبعض، تو آپس میں مشورہ کر لیا، سوچ اور بوجھ کے بعد کہا کہ انظروا اعمالا، ذرا تو یاد کیجئے گا نا، اگر کوئی عمل وغیرہ کیا ہو، عملتموها للہ صالحۃ، کوئی نیک عمل کیا ہو، فادعوا اللہ بہا، اس کے ذریعے اللہ سے دعا کریں گے، لعلہ یفرجها، شاید اللہ ہمیں اس مصیبت سے چھڑائے، راستہ دے. فقال احدهم، ایک نے کہا، اے پروردگار، اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران، اللہ میرے بوڑھے ضعیف والدین تھے، ولی صبیۃ صغار، میرے چھوٹے بچے بھی تھے، کنت ارعی علیہم، میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا. فیضا ارحت علیہم، جب شام کو میں بکریاں واپس لے جاتا گھر پر، حلب تو، جب دودھ دو لیتا، دو لینے کے بعد بدأت بوالدی، پہلے میں والدین سے شروع کرتا تھا، اسقیہم، ان کو پلاتا تھا، قبل ولدی، بچوں سے پہلے. وَإِنَّ قَدْ نَبِي شَجَرَ، ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چرانے کے لیے میں چراگاہ بہت دور گیا ہوا، پر گھاس صحیح نہیں مل رہی تھی، دور گیا تھا. پماتی تو صحیح وقت پر نہیں پہنچا، جو میرا موعود وقت تھا، ختم سے تو شام ہو گئی، ذرا اندھیرا ہو گیا. فوجدتهما قد ناما، تو جب میں نے دودھ دو لیا، اس کے بعد دیکھا تو میرے والدین سوئی ہوئی تھی. فحلبت كما كنت احلب، معمول جو تھا نا اسی کے مطابق میں نے دودھ دوہ لیا. فجئت بالحلاب، جو دودھ لیا. فقمت عند رؤوسهم، ان کے سرانے کھڑا تھا. اکرہ نکزہما، ان کو جگانا نہیں چاہ رہا تھا. وکرہ ابدأ بالصبیہ قبلہما، اور ان سے پہلے بچوں کو بھی پلانا نہیں چاہ رہا تھا. جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہو پہلے اس کی ضرورت پوری کی جائے. ویسے بھی تو والدین سے ہوئے تھے، مگر آدمی کیا تو اس وقت جذبات میں تھا، جذبات میں جو کام ہو جائے غلبۂ حال میں، اس میں گرفت نہیں ہوتی. والصبیۃ یتزاغون عند قدمی، بچے میرے قدموں میں پڑ کے چیخ رہے تھے، رو رہے تھے. فلم یزل ذلک دأبی و دأبہم، یہی ہوتا رہا حتی طلع الفجر، صبح تک میں اس غلبۂ حال میں کھڑا رہا. فإن كنت تعلم، اے پروردگار آپ کو معلوم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، وہ میں نے تمہاری رضا کے لیے کیا تھا. فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، اتنی کھڑکی تو کھول لے کہ جسے ہم آسمان دیکھ سکے، سانس لے سکے، ذرا دل کھل جائے. ففرج اللہ لہم، اللہ نے تھوڑا سا راستہ کیا کر لیا، کھول لیا. حتی یرون السماء، کہ ان کو فضا نظر آنے لگی، آسمان نظر آنے لگا، بار کا ماحول ذرا دیکھنے لگی. قال الثانی، دوسرے نے دعا کی، اللہم ان کانت لی بنت عم، اے پروردگار میری چچا زاد بہن تھی، احبها، پسند تھی بہت، کا شد میں يحب الرجال والنساء، جسے طبعی طور پر مردوں کو خواتین سے محبت ہوتی ہے. فطلبت لي نفسها، ایک دن میں نے اس سے گناہ ناجائز حاجت کا مطالبہ کیا، پابت اس سے وہ انکاری ہو گئی. حتی آتیا بمئة دینار، یہاں تک کہ 100 دینار کا میں نے وعدہ دیا کہ پیسے دوں گا. فسعیت حتی جمعت 100 دینار، کوشش کر کے میں نے 100 درہم اس کو دے دیے، دینار. فلقیتها بها، دے دی. فلما قعدت بین رجلیها، جب میں نے گناہ کا ارادہ کیا، قالت یا عبداللہ، تو کہنے لگی خدا کے بندے، اتق اللہ، شرماؤ اللہ سے ڈرو، ولا تبتح الخاتم، میں کیا ہوں، باقرہ ہوں یا شادی شدہ ہوں، جو میرا کیا ہے خاص تعلق ہے اسے مت بگاڑو، اور جو خاص کیفیت ہے اس کو بھی مت خراب کرنا. فقمت عنہا، میں نے اس گناہ کو چھوڑ کر وہاں سے اٹھا گیا. اللہم فإن كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجہک، اے پروردگار وہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو قبول ہے تو فافرج لنا منہا، تو ہمارے لیے راستہ دے دیجیے. ففرج لهم فرجہ، اللہ نے اور راستہ کھول دی.
وقال الاخر تیسرے نے کہا من کنتو استاجرت اجیرا، اے پروردگار میں نے ایک مزدور کو کرائے پر رکھا تھا، مزدوری پر رکھا تھا، اجرت پر، بفرق ارز، کہ میں اسے چاول کا ایک فرق دوں گا، یعنی جو 16 رتل یا سوا وغیرہ ہوتے. فلما قضى عمله، جب اس نے اپنا کام پورا کیا، قال، کہا اس نے، آتنی حق، مجھے اپنا حق مزدوری دو. پارس والے حق کہوں، میں نے اس کو حق دینا چاہ پتر کہوں، اس نے چھوڑا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، زیادہ تھا. ورغب عنہ، یا اس نے اس وقت چھوڑ دیا، رغبت نہیں کی. فلما زل ازرعه، میں اس فصل کو، چاول کو کاشت کرتا رہا. حتی جمعت منها بقر وراعیها، یا تک کہ ان چاولوں کو، دانوں کو میں نے بیچ دیا اس سے. پھر میں نے گائے خریدی، پھر ان کے بچے ہو گئے، بچڑے وغیرہ، پھر ان کے لیے میں نے چرواہے کو رکھا، بہت سارا سسٹم بن گیا. فاجا نے اب آیا ہے، پہلے نہیں لے رہا تھا، پھر سے آیا ہے کہ دو مجھے اپنا سارا کچھ جو تھا. فقال، کہا کہ اتق اللہ ولا تظلمنی، دو ظلم مت کرنا. واتنی حق، اپنا حق دو. فقلت، میں نے کہا اذهب الى ذلك البقر ورعیها، یہ ساری جو کیا ہے، گائے ہیں، چرواہا ہیں، بچڑیاں ہے، سب لے جاؤ، تمہارا ہے. فقال، اس نے کہا اتق اللہ ولا تهزأ به، مذاق مت کرنا، میں مذاق کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے بہت ستایا ہے، اپنا حق دو، چھوڑ دے ان باتوں کو. فقلت، میں نے کہا لا سبکا، میں مذاق وذاق نہیں سمجھتا آج کل. لو یہ تمہارا سارا سامان ہے. فخذ ذلك البقر ورعیها، فاخذه لي فانطلق بها، لے کر گیا سارا. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، یا پروردگار میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا. فافرج یا فافرج ما بقیہ بھی کیا کر دے، اس کو ہٹا دی. ففرج اللہ عنہم، اللہ نے ان کی اس مصیبت کو کھول دیا، دور کر دیا، چھٹکارا مل گیا. یا پر مسئلہ ہے توسل بالاعمال کا. توسل بالاعمال کا کیا مطلب ہے؟ وسیلہ پکڑنا، کسی عمل کے ذریعے اللہ کو وسیلہ پیش کرنا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے اہل سنت والجماعت علماء حق کے نزدیک توسل بالاعمال احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم بھی، کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ سین صاد دونوں کے ساتھ پڑھنا درست ہے. لیکن وسیلے کی کچھ صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی انسان کے ذریعے وسیلہ بنا لے، اور ایک اعمال صالحہ کے ذریعے. اعمال صالحہ پر تو سب متفق ہے کہ درست ہے، سوائے کچھ لوگوں کی. اور ایک ہے وسیلہ بالذات، کسی شخصیت کے ذریعے کیا کرنا، وسیلہ کرنا. تو اس میں 4 صورتیں ہیں تقریباً، سمجھ لیجیے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کے ذریعے اس طور پر وسیلہ پکڑے کہ اے پروردگار، یہ جو فلاں بزرگ ہے نا، آپ نے اس کو تمام قوت سپرد کی ہے، سارا کام آپ فارغ الذمہ ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو اسی صورت میں کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، ناجائز ہے. مثلا آپ کیا کر لے، یہ تو آپ سمجھ لے کہ معطی حقیقی اللہ ہے، حقیقی طور پر تو اللہ دینے والا ہے نا، لیکن اللہ نے تمام قوت کام اس بزرگ کو سپرد کر دیے، چاہے وہ پیغمبر ہو، ولی ہو، صحابی ہو. ایسی صورت شرک ہے. نمبر 2، معطی حقیقی آپ اللہ کو سمجھ لے، اور آپ یہ دعا کر لے کہ پروردگار میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو آپ اپنی چیز سپرد کرے، اس کو دے دے، پھر یہ مجھے دے دے گا. یہ بھی شرک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کسی صالح کے ذریعے آپ یہ دعا کر لے کہ اے پروردگار، یہ آپ کا نیک بندہ ہے، اس کے ذریعے ہمارا یہ کام پورا کرے یا فلاں مصیبت کو ٹال دے. تو ایسا کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، اور زندوں کے ساتھ، خاص مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا خاص طور پر. جیسے کہ عمر رضی کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی،
تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس صاحب یا عباس صاحب کا وسیلہ لیا تھا کہ پروردگار ہم آپ سے آپ کی رسول کے چچا کی ذریعے سے دعا کرتے کہ بارش برسا دے، آپ کو کیا ہے نازنین ہے، آپ کی محبوب کے رشتہ دار ہے، تو ایسا کر سکتا ہے۔ موت کے بعد بھی اسی صورت جائز ہے کہ پیغمبر ہو یا ولی ہو صحابی ہو کہ آپ اللہ کو وسیلہ دے کہ اس کے ذریعے ہم پر رحم فرما، تو حقیقت میں کیا ہے اس کے عمل کے ذریعے سے وسیلہ ہے۔ اگر وہ نیک نہ ہوتا تھوڑی کوئی اس کا وسیلہ کرتا، نہ کرتا نا۔ تو پھر کیا ہوگا، اس طرح کا وسیلہ انسان کر سکتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہاں پر جو وسیلے کا ذکر ہے توسل بالاعمال الصالحہ، دیکھیں یہاں پر کتنے خوبصورت انداز میں ان لوگوں نے اللہ کو وسیلہ پیش کر کے کہا تھا، اس طرح کا وسیلہ درست۔ اسی طرح سے توسل بالعباد الصالحین وہ بھی درست، جمہور حضرات کے نزدیک اس کی وجہ ہم نے بتا دی، لیکن صورت ایسی ہونی چاہیے کہ شرک ورکی نہ ہو، اور اس کی ذات کی وجہ سے یہ وسیلہ نہیں بنایا جاتا بلکہ عمل صالح کی وجہ سے۔ آگے حدیث دے کے فصل 40 کی کچھ حدیثیں باقی ہے۔ کہہ رہے وعن معاویہ بن جاہمہ ان جاہمہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ بن جاہمہ سے کہتی کہ جاہمہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، فقال کہ یا رسول اللہ اردت ان اغزوا، میرا ارادہ جنگ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، جئت استشیرک کا لیکن اس سے پہلے مشورے کے لیے آیا ہوں۔ فقال حل لک من ام، ماں ہے تمہاری زندہ ہے؟ قال نعم، قال فالزمھا، اسی کے پاس رہو، فإن الجنت عند رجل، اس کے قدم تلے جنت ہے، من اس کی خدمت کرو۔ اور یہ واجب بھی نہیں تھا، جب جہاد وغیرہ واجب نہ ہو تو کیا کرے، اس وقت والدین کی خدمت کرے اگر وہ کیا ہو ضعیف و کمزور و حاجت مند ہو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول صاحب کہتے کانت اختی امرأة نحبها، کہ میری بیوی تھی مجھے پسند تھی، وکان عمر یکر، عمر صاحب کو پسند نہیں تھی کسی وجہ سے، فقال لی طلقها، عمر صاحب نے حکم دیا تھا والد صاحب نے کہ اسے طلاق دو، ابیتو، میں نے طلاق نہیں دینا چاہی پاتا عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمر صاحب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے جو صاحبزادے بات نہیں مان رہے، فذکر ذلک له، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلقها، تو جب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا گیا تو حکم دیا کہ اسے کیا کر دو، طلاق دو۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قول، وعن ابی امامۃ رجل قول یا رسول اللہ، امامہ سے کہتے شاسایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق بنتے؟ قول فرمائے ہما جنت کو انار، کوئی دونوں تمہاری جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں، مانا اگر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، خدمت کرو گے تو جنت کا ذریعہ بنیں گے، اگر اس سے نہیں کرو گے تو جہنم جاؤ گے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس سے فرماتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیموت والدہ احدہما، کہ جب کوئی انسان اس کے والدین یا ایک ان میں سے وفات ہو جاتا ہو، وَإِنَّهُ لَهُمَا الْعَاقِ، اور کیا ہو ان کا نافرمان ہو اس وقت، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا، لیکن یہ بچہ بعد میں سمجھ کر توبہ طائب ہو کر کے دیکھے پروردگار والد سے کہ والدہ کو یا دونوں کو بہت ستایا تھا، نافرمانی کی تھی، لیکن آج کے بعد مجھے سمجھ آئی، وقت گزر چکے ہے لیکن پھر بھی موقع ہے، تو اس نے والدین کے لیے دعائیں شروع کی، دعائیں کر رہے، نفلی عبادت کا ایصال ثواب کر رہے، وہ استغفر اللہ میں استغفار کر رہے، تو یہ کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے، انشاءاللہ جب قیامت کوئی جائے گا نا اس وقت حتی یکتبہ اللہ بارہ، اللہ اس کو اچھا سلوک کرنے والا اٹھائے گا، اس گناہ سے چھوٹ جائے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس سے کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ، جو شخص اللہ کے لیے والدین کا فرمانبردار، ان کا حق بھی پورا کرے، اللہ کا بھی مطیع ہو، اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ، اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں، ان کان واحدا فواحدا، اگرچہ ایک ہی بات دیگرے ہو، ومن اصبح عاصیا فی والدیہ، اور جو کیا ہو والدین کا نافرمان ہو، ظلم وغیرہ کرے، اصبح له بابان مفتوحان من النار،
تو اس کے لیے 2 دروازے جہنم کی کھل جائیں گے، ان کانا واحدن واحدن، اگر ایک ہی نافرمانی کی تو ایک ایک کھل جائیں گے۔ قال رجل، ایک شخص نے کہا وَإِن ظَلَمَهُ، اگرچہ والد سے یا والدین اس پر ظلم کرے، قال وَإِن ظَلَمَهُ وَإِن ظَلَمَهُ وَإِن ظَلَمَهُ، اگرچہ وہ کیا ہو ناحق ہو، غلطی پر ہو، زیادتی کر رہے ہو، مگر اس کو تو ہوش سے کام لینا چاہے، بدلے کے طور پر کام نہیں کرنا چاہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار، جو بھی نیک بچہ بچی لڑکا لڑکے اولاد، ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت، والدین کو والدہ کو والد کو رحمت بری نظر سے دیکھے، شفقت بری محبت بری نظر سے دیکھے، والدین کو دیکھنے کی وجہ سے اسے خوشنودی ہوتی ہو، الا کتب اللہ له بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، اللہ ہر مرتبہ نظر ڈالنے سے ان کو قبول حج کا ثواب دے گا۔ قول صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وَإِن نظر کل یوم 100 مرہ، یہ تو سکتے کہ کوئی 1000 مرتبہ دیکھے گا، 100 مرتبہ دیکھے کہ پھر بھی ہوگا۔ قال نعم، جی ہاں، اللہ اکبر واطیب، اللہ کے پاس سے بھی زیادہ بدلے ہیں، جزائیں ہیں، 100 مرتبہ بھی اگر دیکھو گے نا تو 100 حجوں کا ثواب ہوگا۔ وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ منہما ما شاء، تمام گناہوں کو شرک کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرتے جب چاہے، الا حقوق الوالدین، مگر والدین کی جو نافرمانی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی یا اللہ معاف نہیں کرتا، اگرچہ تمہارے والدین ناجائز و ڈھیٹ قسم کے ہو، جاہل قسم کے، فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، اللہ اس کی سزا آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی آپ کو کیا کرے گا، اس کی سزا چکائے گا، آپ کو رذیل کر دے گا۔ وان سید بن العاص رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم، کہ بھائیوں کو چاہے بہنوں کو اگر ان کا بڑا بھائی ہے اس کا بھی والد کی طرح خیال رکھے، ادب کرے، ان کی بات مانے، ان کا حق ان پر ایسے بنتا ہے جیسے حق الوالد علی ولدہ، جیسے کہ والدین کا حق بچوں پر بنتے، کیونکہ اکثر بڑے بھائی ہی کیا کرتے ہیں، چھوٹوں کو پالتے ہیں، تربیت کرتے، تعلیم کا خیال رکھتے ہیں، رشتے وغیرہ شادیہ تک وہ بڑی بھائی کرتے اکثر۔ رواہ البیہقی الاحادیث الخمسۃ بشعب الایمان۔